اللہ رب العزت سارا آنا جانا، اٹھ کے بیٹھنا، بیٹھ کے اٹھنا، رب کائنات قدم قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ اج میں تم جڑا جمعۃ المبارک سنا ہے وہ مکس جمعۃ المبارک ہے، اور ملتا جڑتا اس موضوع کے نال جمعۃ المبارک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے حضور تمام جہان واسطے رحمت بن کے آئے۔ کچھ ہی بولو سارے سبحان اللہ۔ میرے حضور تمام جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ میں ہونی جمعۃ المبارک پڑھا کے کہ میں قصور بیان کرنے واسطے جانا، پھر رات آ کے عشاء دی نماز پڑھا کے اڈا طلاب سرائے بیان کرن جانا ہے، تو تسی میرے نال مل کے چلو گے تو انشاءاللہ میں رات بھی بیان کیتا، تاڑے نالوں زیادہ تھکاوٹ میلو بھی ہے، کل ساری دیاری محنت بھی کردا رہا، پاج نس کردا رہا، تو رب کائنات قدم قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خالق کائنات نے فرمایا مازاقت نینا والیا اسطن تمام جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے، اور ادھا قرآن پاک ادھر کر دیئے تھے، ادھا قرآن پاک دوسری طرف کر دیئے تھے۔ ایک درمیان والا سپارہ 15واں سپارہ آتا ہے، جس نے شروع کے اندر خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پروردگار نے فرمایا کتنی پیاری ہے وہ ذات جنہیں رات میں کچھ لمحے دے اندر اپنے محبوب مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک بھی سیر کروائی، پھر مسجد اقصی کو لے کے پھر سات آسمانہ کو لے کے پھر خالق کائنات نے اپنے بارگاہ کے اندر میرے نبی کو بلایا۔ تسی رات ہی دیکھیا ہے شب معراج رات گزری ہے کہ اس رات میرے آقا علیہ السلام اپنے مال کی حقیقت دلال انج مل کے آئے نے جنہیں دو زندہ بندے آپس اندر سینے دلال سینہ لگا کے مل رہے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب علیہ السلام اپنے خدا دلال انج مل کے آئے نے۔ آج میں ذکر صرف کرنا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت مولا علی نے گھر میرے حضور دعوت کھان واسطے آئے، اور جس طرح بنو میں خود نیت کی تھی کہ آج میرا جوڑا جمعہ تھا سنا دیا، اور اچھے اچھے واقعات اور احادیث مبارکہ دی روشنی کے اندر، قرآن و حدیث دی روشنی کے اندر تاکہ واسطے ہیرے چونک کے لکھی آیا ہوا۔ گرامی قدر احباب، خالق نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بار والا چلا دے۔ خالق کائنات نے فرمایا مازاق دے نینا والیا اسد تمام جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئی۔ جدو باری آئی حضرت آدم علیہ السلام دی، تو خالق کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم علیہ السلام اسد زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ جدو باری آئی حضرت داؤد علیہ السلام دی، تو خالق کائنات نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد علیہ السلام اسد زمین تے اپنا خلیفہ بنان والے آ۔ جدو باری آئی ابراہیم علیہ السلام دی، خالق کائنات نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام اسد لوگوں کا امام بنان والے آ۔ آج بھی تسی قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لو، قرآن پاک دے شروع تے یہ لکھیا ہوئے گا کہ بنان والے آ۔ آج تک 1400 سال میں گزر گئے۔ آدم نے فرمایا کہ خلیفہ بنان والا با، اور داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ خلیفہ بنان والا با، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں کا امام بنان والا با۔ مگر جب ہماری آئی اپنے یار دی، خالق کائنات نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اسطن چمکتا ہویا سورج بنا کے بھیجے آئے، اسطن چمکتا ہویا سورج بنا کے بھیجے آئے۔ گرامی قدر احباب، میرے آقا علیہ السلام چمکتا ہویا سورج بن کے آئے نے، رحمت بن کے آئے نے۔
یہ میں انشاءاللہ آگے جا کے اگر تفصیل دینا دس لینا میرے آقا علیہ السلام صرف انسانہ واسطے رسول نہیں بن کے آئے بلکہ جانورہ واسطے بھی رسول بن کے آئے جانورہ واسطے بھی رسول بن کے آئے میرے آقا علیہ السلام ایک دن جنگل دے اندر گزرتے پہ کملی والے جنگل دے اندر گزر رہے تھے میرے آقا علیہ السلام نے قد مبارک دے اندر ایک زور دی آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کملی والے نے سنیا کہ اتنی زور دے نال کس چیز دی آواز ہو سکتی کہ جنگل بھرے دے اندر میں نے آواز دے رہا ہے پتہ چلیا کہ یا رسول اللہ صرف انسان ہی نہیں کہنے والے بلکہ جانور بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں تو تسی تھوڑا جا بولو نا سبحان اللہ پتہ چلیا کہ صرف انسان ہی نہیں یا رسول اللہ کہنے والے بلکہ جانور بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں میرے آقا علیہ السلام جنگل دے اندروں پہ گزر دے رہے تھے کملی والے جو آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام نے خیال آیا کہ اتنے بھرے ہوئے جنگل دے اندر میں تو کون آواز دینے والا ہے کملی والے جنگل دے اندر تھوڑا جا آگے گئے تھے ایک ہرنی دا ایک جانور ہے جس کا نام ہے ہرن نے اپنا پیر پھندے دے اندر رکھیا ہویا ہے اور جان شکنجے دے اندر آئی ہوئی ہے تے ہرنی بول کے کی کہندی ہے تے ہرنی بول کے کہندی ہے سناواں تھی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ ہرنی بول کے کہندی ہے سناواں میرے آقا نے فرمایا ہویا کیے ہرنی کو
گیا پھندے دے اندر پیر آگے آئے کملی والے سامنے پہاڑ نے اس پہاڑا دے اندر میرے نکے نکے دو بچے نے کملی والے وعدہ کرنیا کدھر اج آزاد کر دے وہ وعدہ کرنیا بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی میرے آقا نے فرمایا جے تو واپس نہ آئی ایک شکائی نے میں نو گلہ کرنی آنے شکائی نے میں نو گلہ محمد میرا شکار چھڑ دیتا آئی تے ہرنی کہہ لگی کملی والے آؤ خدا گوائے ایک باری میں نو چھوڑا دے ہو میرے نکے نکے دو بچے نے پہاڑا دے اندر پہلوں دے نے انہوں نے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی بات کملی والے تیری رحمت تو صدقے جاواں معلوم ہویا میرے آقا انسان واسطے رسول نہیں بن کے آئے جانور واسطے بھی رسول بن کے آئے نے جانور واسطے بھی رسول بن کے آئے نے واہ کملی والے میرے آقا علیہ السلام نے پھندے نو کھولیا حرمی نو آزاد کیتا کملی والے نے اپنا پیر پھندے دے اندر رکھیا جنہیں ویلے شکاری جنگل دے اندر آیا انہیں آگے دیکھیا اے محمد میرا شکار کتے ہی کملی والے نے ارشاد فرمایا فکر نہ کر انہیں نکے نکے دو بچے نے پہاڑ دے اندر پہلوں دے نے انہیں دودھ پلا کے واپس آ جائے گی تھوڑی دیر دودھ پلا کے واپس آ جائے گی شکاری کہہ لگا اے محمد سچی دسی کدی شکار دے وچوں نکلیا شکار کدی پھندے دے اندروں نکلیا شکار واپس آیا ہے کدی کمار دے وچوں نکلیا تیر واپس آیا ہے میرے آقا نے فرمایا واپس تے کدی نہیں آیا محمد نو وعدہ کر کے گئی ہے اللہ دے یار نال وعدہ کر کے گئی ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا انہیں آ جاوے گی کرم یہ قدر احباب ادھر سورج ڈب ڈب لگا جاوے ادھر شکاری میرے آقا دے کول کھڑائے تے کہہ لگا محمد ویکھ سورج پہ ڈب دائی میرے آقا نے فرمایا او ویکھ سورج پہ ڈب دائی تے او ویکھ ہرنی پئی آوی ہے او ویکھ ہرنی پئی آوی ہے کرم یہ قدر احباب جڑے میرے ہرنی کال دے اندر گئی تے بچیاں نو جا کے کہہ لگی بچیوں جلدی نال دودھ پی لو میں اللہ دے یار نال وعدہ کر کے آئی تے بچے بول کے کہہ لگے اماں اسا دودھ اونی دیر نہیں پینا جنہ تکر محمد دی دید نہ کر لواگے جنہ تکر محمد دی دید نہ کر لواگے کہ شکاری کہہ لگا محمد ویکھ سورج پیا ڈب دائی اے محمد ویکھ سورج پیا ڈب دائی میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جا او ویکھ سورج پیا ڈب دائی او ویکھ ہرنی اپنے بچے سمیت آ رہے جنہیں میرے بچے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے تے یہودی نے دیکھیا تے یہودی دا ایمان بدل گیا تے کہہ لگے کملی والے اس ہر دنوں میں آزاد کرنا سونے کلمہ پڑھا دے تے تو جاندے میں نو دوزخ وچوں آزاد کری گا میرے آقا علیہ السلام انسان دے رسول نہیں بن کے آئے بلکہ جانوران دے بھی رسول بن کے آئے کملی والے نے ہرنے کو آزاد کروایا تو یہودی کہنے لگا کملی والے پتہ چل گئے تو اللہ دا سچا رسول ہے مازاد دے نینا والے میں نے کلمہ پڑھا اور ہرنے کو میں آزاد کر دیتا ہے کہ جاندیا سونے تو کلمہ پڑھا کے میں نے دوزخ وچوں آزاد کیتی جا میں نے دوزخ وچوں آزاد کیتی جا کرامی قدر احباب حبیب یمنی میرے آقا علیہ السلام جی تو مدینہ طیبہ آئے نا کملی والے مدینہ طیبہ آئے غالباً یا مکہ دا واقعہ ہے کریم آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ
کر کے جس وقت مدینہ پاک کے اندر آئے نا، میرے آقا علیہ السلام کا چاچا ابو جان جس وقت دیکھیا کہ میرے بھتیجا محمد بچپن کے اندر میں دیکھ رہا میں پل رہا جوان ہو رہا ہے، لیکن جدو 40 سال کی عمر کے اندر آئے نا، میرے آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر کے اندر آئے تو کملی والے نے اعلان نبوت فرمایا کہ حبیب یمنی ابو جال نے پیغام بھیجا یمن کے اندر اپنے ایک دوست جن کا نام حبیب یمنی اور حکیم بھی بہت بڑا ہے، نجومی بھی بہت بڑا ہے، عقائد بھی بہت بڑا ہے۔ اس نے پیغام بھیجیا کہ یار میری آنکھ ذرا گل سن جا، میری آنکھ ذرا گل سن جا۔ حبیب یمنی یمن دے اندر چلے آتے ابو جال دے کول آیا حویلی دے اندر۔ جس وقت حویلی دے اندر آیا ابو جال تے کہنے لگا یار تو بہت بڑا حکیم بھی ہے اور عقائد بھی تے نجوم بھی ہیں، ہاتھاں دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دینا ہے۔ تے حبیب یمنی بول کے کہنے لگا دسو مینوں کہ اس کام واسطے بلایا جی؟ تے ابو جال کہنے لگا یار اسی اس کام واسطے بلایا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد، جس کا نام محمد ہے۔ تے حبیب یمنی بول کے کہنے لگا کہ نام کا بڑا پیارا رکھیا جی، نام کا بڑا ہی پیارا رکھیا جی۔ تے ابو جال کہنے لگا نا میری حویلی دے اندر بیٹھ کے انہیں نام کا گلہ نہیں کرنی ہو۔ تسی بولو لگتا ہے رات دے تھکی ہوئے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ابو جال کہنے لگا کہ نا میری حویلی دے اندر بیٹھ کے محمد دیا گلہ نہیں کرنی ہو، میں جیس کام واسطے بلایا ہے نا او کام میرا کر دے، منہ منگی قیمت دے دیواں گا۔ حبیب یمنی کہنے لگا دسو کی مرض ہے، دسو نا کی مرض ہے تھاڑے بتیجے محمد نو۔ ابو جال کہنے لگا یار 40 سال کی جیوے ہی عمر ہوئی ہے نا تے او کہنے لگا کہ میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا نبی ہاں، تے او انجنیاں گلہ کر دیا ہے تو او کہنے لگا خدا ایک ہے۔ یار حبیب تو آپ دس کدی خدا بھی ایک ہویا ہے؟ خانے کعبے دے اندر 360 خدا کی ہر مذہب کا لہدہ لگا خدا کدی خدا دی کدی کسی دا ایک ہویا ہے؟ تے کہنے لگے کہ خدا تے کدی ایک کسی دا نہیں ہویا، اگر وہ کہنا تے سچی کہنا ہوئے گا۔ حبیب یمنی نے جدو انہیں الفاظ بولے کہ ابو جال کہنے لگا میں پہلو آکھے آئے حویلی دے اندر بیٹھ کے محمد دیا گلہ نہیں کرنیا، حویلی دے اندر بیٹھ کے محمد دیا گلہ نہیں کرنیا۔ کہ کہنے لگا چلو دسو مرض کیے، کہنے لگے جی 40 سال کی عمر دے اندر آیا ہے او گلہ پیا کرتا ہے۔ حبیب یمنی بول کے کہنے لگا بلاؤ محمد نو۔ بچپن کی عمر میرے آقا علیہ السلام 40 سال کی چڑھتی جوانی، 40 سال دے اندر میرے آقا علیہ السلام جو اعلان نبوت فرمایا نا، اعلان نبوت فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ حبیب یمنی بول کے کہنے لگا بلاؤ محمد نو۔ ابو جال کہنے لگا پہلے دس کریں گا کی؟ بھئی بچوں خاموش ہو جاؤ، پہلے دس کریں گا کی؟ حبیب یمنی بول کے کہنے لگا کرنا کی میرے قریب آئے گا، میں انہیں نبض تو پکڑ کے نبض چیک کروں گا اور مرض دساں گا دوائی دے دیواں گا، میں انہوں دوائی دے دیواں گا۔ ابو جال کہنے لگا نا ایتے گل ختم ہی ہو جاندی ہے، انہاں ہاتھ نہیں پکڑنا، انہاں ہاتھ نہیں پکڑنا۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں ہاتھ نہ بڑھئے، ابو جال کہنے لگا انہاں ہاتھ نہیں پڑھنا، جیڑا انہاں ہاتھ پڑھ لے محمد انہیں ہاتھ پکڑ دے دے، انہیں ہاتھاں نو پکڑ کے خدا دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے دے، خدا دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے دے دے۔ حبیب یمنی کہنے لگے بلاؤ محمد نو۔ ابو جال کہنے لگا پہلے دس کرے گا کی؟ حبیب یمنی کہنے لگا او بلاؤ محمد نو، جے میرے قریب ہی آئے گا میں انہی خوشبو سنگا گا، خوشبو سنگ کے انہی مرض دس کے دوائی دے دیواں گا، محمد ٹھیک ہو جائے گا۔ تے ابو جال کہنے لگا اینو کوئی سمجھاؤ، تے حبیب یمنی کہنے لگا ہویا کیا؟ کہنے لگے خوشبو بھی نہیں سنگنی، آکھوڑ دن گزرے رے، میں مکے دی گلی دے اندر پیا گزردا سا، مدینے دی گلی دے اندر پیا گزردا سا، جنہیں گلی دے اندر محمد
گا بلا لیا پہلے دس کرے گا کی تے حبیب یمنی کہہ لگا چلے ویلے محمد میرے قریب آئے گا میں اونی آنکھ وچ آنکھ پاواں گا چلے ویلے آنکھ دے اندر آنکھ پاواں گا آنکھ دے اندر مرض نو ویکھاں گا مرض ویکھ کے دوائی دے دیواں گا تے ابو جہل کہہ لگا او میرے یارو اس حبیب یمنی نو کوئی سمجھاؤ تے حبیب یمنی کہہ لگا ہویا کی ہے ابو جہل کہہ لگا انہی آنکھ وچ آنکھ نہیں پاؤنی کہہ لگے ہویا کی ہے ابو جہل کہہ لگا گل ایتھے ختم ہو جاندی ہے کہہ لگے ہویا کی ہے کہہ لگے تھوڑے دن گزرے نے بلال نے اکھا چ اکھا پا کے دیکھے آئے کہ بلال انج دی مستی چڑھی ہے جڑے ویلے ادھی رات دا ویلا ہی ہوندا ہے کہ بلال مار پیندی ہے تے میں تے مار مار تھک جانا وا جڑے ویلے میں تھک جانا وا تے میں بلال نوں پوچھنا بلال دس تینوں تک نہیں ہوندا دس محمد دا دامن چھڈنے کے نہیں چھڈنا بلال فرماندے جے میں محمد دا دامن نہ چھڈا میرا کی کرے گا تے ابو جہل کہنے لگا تیری جان کڈ دیواں گا میں تیری جان کڈ دیواں گا تے بلال مینوں بول کے کہندے ابو جہل کڈ دے جان میری کڈ دے جے محمد دا دتا ایمان نہ رہا میں رب دی دتی جان کی کرنی ہے میں رب دی جان کی کرنی ہے حبیب یمنی کہہ لگا بلاؤ محمد نو تے ابو جہل کہہ لگا پہلے دس کرے گا کی تے کہہ لگا بلاؤ محمد نو ابو جہل کہہ لگا پہلے دس کرے گا کی کہہ لگا جڑے ویلے محمد میرے قریب آئے گا میں اودے مکھ دے تے نظر پاواں گا مکھ تے نظر پا کے میں اودی مرض دساں گا تے اس مرض دی دوائی دے دیواں گا میں اس مرض دی دوائی دے دیواں گا تے ابو جہل کہہ لگا او میرے یارو کوئی اینو سمجھاؤ تے ابو جہل کہہ لگا کوئی اینو سمجھاؤ حبیب یمنی کہہ لگے ہویا کی ہے جی کہہ لگے ہویا ہے وا او دے مکھ وچ آنکھ نہیں پاونی کہہ لگے ہویا کی ہے ابو بکر صدیق نے مکھی ویکھے آئے حضرت بلال حبشی نے بھی مکھ ویکھے آئے تے حضرت بلال حبشی گلیاں دے اندر اعلان کر دے رہے اے لوگوں کسی نے محمد نو سورج مردیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسی نے پتھر نو ویکھ کے مردیا کلمہ پڑھیا فرماندے نے میں ایک ہی بلال ہاں جن محمد دا مکھ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ابو جہل کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب یمنی نو کوئی سمجھاؤ کہنے لگے ہویا کی کہنے لگے انہیں مکھ وچ آنکھ نہیں پانی انہوں چہرہ نہیں دیکھنا بلال نے بھی حضور دا چہرہ ہی میرے بھتیجے محمد دا دیکھیا سی اور انج دا دیوانہ ہو گیا کہ لوگوں کو اعلان کر دائے کہ اے لوگوں کسی نے پتھرم کلمہ پڑھ دیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسی نے چاند دو ٹکڑے ہو دیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا فرماتے ہیں میں ایک کوئی بلالا جنہیں محمد مکھ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے جنہیں محمد مکھ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے حبیب یمنی کہنے لگا چلو بلاؤ محمد نو بلاؤ محمد نو ابو جہل کہنے لگا یار بلا کلمہ پہلے دس کرے گا کی کہنے لگا کرنگا ایک کہ میں جس وقت میرے قریب آئے گا نا اور میں انہیں ہاتھ پکڑ کے نبض بھائی کے دس دیواں گا اور مرض دی بیماری دی دوائی دے دیواں گا تاڑا نتیجہ محمد ٹھیک ہو جائے گا آئے گا تو انج دیا گلہ نہیں کرے گا ابو جہل کہنے لگا یار انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب یمنی کہنے لگا ہویا کی یہ کہنے لگے تھوڑے دن گزرے نے میرے ہاتھا دے اندر 8 کنکر نے یا غالباً 7 کنکر تے میں محمد دی بارگاہ دے اندر چلا گیا میں آکھیا محمد دس میرے ہاتھ دے اندر کیے میرے ہاتھ دے اندر کیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو جہل میں دسا تیرے ہاتھ دے اندر کیے کہ تیرے ہاتھ دے اندر کنکر ہے وہ دسا کہ اسا کون کہ کنکر بول کے آکھن کہ اسا کون ایک عملی کرنا کہنے لگا جی بلاؤ محمد نو میں سارا کچھ بے کے مرزان یا دعائیاں دے دیواں گا
منادی کروا دیتی گئی، ابو جہل دے ڈھول دے نال منادی کروا دیتی گئی کہ اج ابو جہل دی حویلی دے اندر محمد آ رہا ہے، سارے نے اکٹھے ہونا ہے۔ گرامی قدر احباب، جس وقت منادی کروائی گئی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے آسمان ملوے کے اتنے رابطہ کیتا، الہ العالمین ایک ہی ہو رہا ہے۔ پروردگار نے فرمایا مذاق دے لینا والیا منادی کرن دے جو کر دینے سونیا تو تے جانے خرچہ ابو جہل دا ہو رہا ہے، سونیا تو تے حویلی دے اندر جانا ہی جانا ہے۔ گرامی قدر احباب، ادھر میرے آقا علیہ السلام اٹھے، کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ کملی والے جس وقت اپنے گھر دے اندر اٹھے نا، کملی والے گھر دے اندر اٹھے تے ادھر جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین ابو جہل دی حویلی دے نال حویلی دے اندر آئے اور ایک فرشتے دے نال 70,000 فرشتہ لے کے آئے۔ ایک روایت دے اندر آنے کے فرشتے لے کے آئے جبریل امین۔ پروردگار نے انسان فرمایا اے جبریل ادھر آ جا۔ بھائی ہوں تسی بولو گے تے میں بولنا گا، اونچی بولو سبحان اللہ۔ خالق نے فرمایا اے جبریل ادھر آ جا، عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے۔ پروردگار نے فرمایا اے جبریل اوے آج میرا یار اپنے دشمن ابو جہل دی حویلی دے اندر جا رہے آئے، عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے۔ پروردگار نے فرمایا اے جبریل فرشتے لے جا، ایک ایک کافر دے سر دیتے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے۔ ادھر ابو جہل اپنی حویلی دے اندر بیٹھا ہے تے اپنے یارانوں کے دے او یارو آج میرا بھتیجا محمد میری حویلی دے اندر آ رہا ہے، حویلی دے اندر آ رہا ہے، کوئی ادب واسطے اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے۔ ابو جہل کا خبردار کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے، کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے۔ جنہیں میرے آقا علیہ السلام ابو جہل دی حویلی دے اندر آئے، جبریل ابو جہل سر دے اتے کھڑے نے کہ جبریل امین ابو جہل کنا تو پکڑ کے کھڑا کر دیتا۔ چلے میرے ابو جہل کھڑے ہوئے نے، چھوٹے چھوٹے کافر کھڑے ہو جانے نے کہ جنہیں میرے آقا علیہ السلام حویلی دے اندر آئے، کملی والے آ کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا سارے بیٹھ جاؤ، چلے میرے سارے کافر بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے انج کر کے ابو جہل نے کن چھڑے کہ جبریل امین نے چلے میرے کن چھڑے۔ ابو جہل زمین کے پٹاک کر کے بجیا تے نال نے کونی مار کے پوچھیا سردار جی ہویا کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا او میرے یارو سچی پوچھ دے ہو، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں ہویا کی، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں ہویا کی ہے۔ گرامی قدر احباب، حبیب یمنی کہنے لگا اے محمد میں سنیا ہے تو انج انج دیا گلہ کرنا ہے، میں سنیا تو انج انج دیا گلہ کرنا ہے، انج انج دیا گلہ کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا رب پیدا کر کے مار سکتا ہے او مر تو بعد پھر زندہ کر سکتا ہے۔ گرامی قدر احباب، حبیب یمنی نو خیال آیا جیڑا نبی زمین تے بیٹھ کے انج کر کے یمن دیا دس سکتا ہے او عرش دیا پہاڑ بھی دس سکتا ہے، عرش دیا پہاڑ بھی دس سکتا ہے۔ گرامی قدر احباب، حبیب یمنی کہنے لگا اے محمد میں تیرے نال چند سوال کرنے تے پر آخری سوال میں نہیں کرنا، سوال بھی تو کرے گا جواب بھی تو دے گا۔ گرامی قدر احباب، حبیب یمنی کہنے لگا جی میں سوال کرا، میرے آقا نے فرمایا پوچھو جی سوال کیڑا سوال کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ زمین تے کسے دا جادو نہیں چلدا، آسمان زمین تے جادو چل جانا ہے، آسمان تے کسے دا جادو نہیں چلدا۔ تیرا چاچا ابو جہل کہندا ہے نعوذ باللہ اے جادو کرے تے کہنے لگے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جی منگو تسی اپنی پسند کا معجزہ منگو۔ کہ حبیب یمنی کہنے لگا کدھر چند توڑ کے لکھاوے، تو کدھر چند توڑ کے لکھاوے۔ کملی والے مسکرا کے فرمایا بس انہی کو کر لے۔ میرے آقا نے چند وقت اشارہ کیتا،
کملی والے نے فرمایا اے چل انہوں پتا کی ہوئے تو تے میرے بچپن دا کھلونا ہے تو تے میرے بچپن دا کھلونا ہے میرے آقا علیہ السلام نے سورج میں اشارہ کیتا سورج غروب ہو گیا اچانک رات ہو گئی چلے رات ہو گئی کملی والے آگے لگے جا رہے صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے پیچھے پیچھے ابو جہل دے ساتھی آ رہے چلے میرے کوہے ابو کو بیس پہاڑی دے اتے آئے میرے آقا نے حبیب یمنی میں اشارہ کر کے فرمایا جی چل توڑ دے حبیب یمنی کہنے لگا جی توڑ دے جی چل نو توڑ دے کملی والے نے انج کر کے اشارہ کیتا چل دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک چل دا ٹکڑا پہاڑی دے ادھر گر گیا دوسرا ٹکڑا پہاڑی دے ادھر گر گیا حبیب یمنی نو خیال آیا کہ میرے آقا نے محمد نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے چل دے دو ٹکڑے ہو گئے حبیب یمنی نو خیال آیا کہ اشارے دے اندر اینی طاقت ہے انگلی دے اندر کنی کو طاقت ہوئے گی جے انگلی دے اندر اینی کو طاقت ہے پورے ہاتھ دے اندر کنی کو طاقت ہوئے گی جے پورے ہاتھ دے اندر اینی کو طاقت ہے پورے بازو دے اندر کنی کو طاقت ہوئے گی جے پورے بازو دے اندر اینی طاقت ہے پورے شریر دے اندر کنی کو طاقت ہوئے گی جے میرے سوال مکمل ہو گیا حبیب یمنی ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگا کملی والی جے کدھرے آج چند چھوڑ کے رکھا دیو جے کدھرے آج چند چھوڑ کے رکھا دیو میرے آقا علیہ السلام نے ایک کر کے اشارہ کیتا چند جا کے اوپر جڑ گیا جے میرے چند جڑ گیا کہ حبیب یمنی کہنے لگے اے محمد میرا آخری سوال ہے سوال بھی آپ دسے گا جواب بھی آپ دے گا میرے آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی سن لے تیرا سوال ہے تیری ایک بیٹی ہے تیری اکھا تو معذور ہے تیری زبان تو کھلی ہے ہاتھاں تو لولی ہے پیر تو لگڑی ہے سارا جسم فالس مبتلا ہے پر تیرے دل کی خواہش ہے کہ میری بیٹی شفا یاب ہو جاوے کہ حبیب یمنی قدمہ دے اندر گر گیا کہنے لگے کملی والے میں نو کلمہ پڑھا دیو کملی والے کلمہ پڑھا دیو میرے آقا نے حبیب یمنی نو کلمہ پڑھایا چلے نے کلمہ پڑھایا کملی والے نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی جا تیری بیٹی نو رب نے شفا دے جا تیری بیٹی نو میرے رب نے شفا دے دیا رہے تیری بیٹی نو میرے رب نے شفا دے دیا رہے جا تو پہلے اپنے گھر چلنا ہے یا میری رحمت پہلے پہنچ دیئے حبیب یمنی دوڑ دا ملک یمن دے اندر ہی آیا آکے گھر دا دروازہ کھٹکایا جڑے میرے گھر دا دروازہ کھٹکایا کہ اندر بیٹی دی آواز آئی بابا جی ٹھہر جاؤ میں آئی اے بابا جی ٹھہر جاؤ میں آئی 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 گرامی قدر احباب حبیب یمنی نے بیٹھیا او ساری زندگی چلی میری بیٹی کدی بول نہیں سی سکتی کدی چل نہیں سی سکتی کدی اٹھ نہیں سی سکتی کدی بیٹھ نہیں سی سکتی آگے دروازہ آپ کھولے آئے جنہیں میرے حبیب یمنی اپنے گھر دے اندر لے آئے حبیب یمنی کہنے لگے بیٹی شفاوت کی بھی مل گئی اے بیٹی شفاوت کی بھی مل گئی اے بیٹی کہنے لگی بابا میں رکھیا اچھا رات ہو گئی میں رکھیا ایک چھڑ دے دو ٹکڑے ہونا رکھیا ایک چھڑ دا ٹکڑا ادھر جا رہا ہے ایک چھڑ دا ٹکڑا ادھر جا رہا ہے جنہیں میرے حبیب یمنی نے سنیا حبیب یمنی کہنے لگا بیٹی شفاوت کتھوں ملی بیٹی کہنے لگی بابا میں رکھیا ایک نورانی چہرے والا آیا
سیدھا جبا پایا ہے، میرے جسم پہ ہاتھ لگایا ہے، رب نے مینوں شفاواں دے دیا، رب نے مینوں شفاواں دے دیا رے، رب نے مینوں شفاواں دے دیا رے، اور آ کے مینوں کلمہ پڑھا کے چلا گیا ہے، اور آ کے کہنے لگا بیٹی کلمہ پڑھ لے، تیرے باپ نے مدینے کے اندر کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے باپ نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اے بیٹی تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ تو انہا باپ حبیب یمنی کہنے لگا بیٹی میں کتا خوش نصیب ہاں کہ میں جا کے کلمہ پڑھ کے آنا وال، کہ بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی بابا میں معافی دے آجے، تو سجا کے کلمہ پڑھ کے آئے ہو، سوڑا میں نوحا کے پڑھا کے گیا۔ بیٹی کہہ لگی بابا جی انہوں معافی دے آجے، میں بڑے نصیبہ والی ہاں، تو اس کا مقدرہ والے ہو جا کے کلمہ پڑھ کے آئے ہو، تاڑی نالو وعدے نصیبہ والی میں ہاں، تو اسی جا کے کلمہ پڑھ کے آئے ہو، سونا آ کے پڑھا کے گئے آئے، سونا آ کے پڑھا کے گئے۔ گرامی قدر احباب میں پہلو دسیا کہ آج میں مل دے جلدے بیان کرنے ہیں۔ گرامی قدر احباب ایک دن نا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دے موقع دے یا غزوہ خندق دے موقع دے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جس وقت غزوہ خندق یا غزوہ احد، غزوہ خندق کھول دیا صحابہ کرام نے دیکھا تھا، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کندال اٹھان دینے، جس وقت پیٹ ننگے ہو جانے تے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے دو پتھر اپنے پیٹ دیتے بندے ہوئے ہیں، پانی دے نال بھی پیاسے تے بکھ دے نال بھی ڈہال۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میرے آقا علیہ السلام والے دیکھیا نا تے کملی صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر بندے ہوئے تے کملی والے جس وقت کندال اٹھائی، صحابہ کرام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا کہ کملی والے نے دو پتھر بندے ہوئے ہیں، اتنی بکھ دے نال پیٹ نے ڈہال ہویا پیائی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال آیا کیوں نہ ہوگی کہ میں اپنے گھر دے اندر جا کے ایک چھوٹا دا بچہ ہے، ہرنی دا بکری دا بچہ ہے، انہوں میں ذبح کر لما کہ اللہ دے یاد دی دعوت اپنے گھر دے اندر کر لما، میں اللہ دے یاد دی دعوت اپنے گھر دے اندر کر لما۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر گئے، اپنی بیوی نو کہنے لگے کہ میں آج اللہ دے یاد دی گھر دے اندر دعوت کرنی ہے، تو بیوی کہنے لگی لجپالا گھر دے اندر اسی غریب لوگ ہیں، گھر دی چھوٹا دا ککھا دی کلی ہے، کہ مزاق میں نینا والیا ایک صحابہ کرام کو ایک صحابہ کرام میں 1800 صحابہ کرام یا غالباً 2400 صحابہ کرام ہیں، ایک روایت اندر اندر 1700 صحابہ کرام نے لجپالا ایک اپنے کو بکری دا بچہ کہ اپنے تا ننے بچے ان کے نال کھیل دینے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جو بھی ہو جاوے آج میرے کو برداشت نہیں ہو رہا کہ اللہ دے یار اور صحابہ کرام بکھ دے نال ڈہال تے غزوہ خندق تے کھول دینے، میرے کو برداشت نہیں ہو رہا، میں آج دعوت کرنی اپنے گھر دے اندر۔ تے بیوی بڑی نصیبہ والی بول کے کہنے لگی کہ میرے سر دے تاج انج کرو، تسی بکری کا بچہ ذبح کر دیو اور کھال اتار کے گوشت بنا کے دیتی جاؤ اور تسی پیغام دے کے آؤ، اور ایک کہہ کے آیا کہ یا رسول اللہ تسا اور چند صحابہ کرام نال آ جاؤ، میں اپنے گھر دے اندر دعوت کی تھی، فقط آپا تا حضور نو کھانا کھلا رہے چلو چند صحابہ کرام بھی نال آ جاؤں گے۔ بیوی نے جدو اینا آکھیا نا تے حضرت سیدنا جابر نے بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے کھال اتار کے گوشت بنا کے دے دیتا، بیوی سالن پہ تیار کر دیئے، ادھر میرے آقا علیہ السلام غزوہ خندق پہ کھول دینے۔ گرامی قدر احباب جس وقت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر گئے تو کہنے لگے کملی والیا تاڑی اور صحابہ کرام چند صحابہ کرام دی دعوت اپنے گھر دے اندر کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرا کے صحابہ کرام نے دیکھا ہے صحابہ اے جابر آیا بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سارے دی دعوت ساڑھے گھر دے اندر ہے، سارے دی دعوت ساڑھے گھر دے اندر ہے۔ سیدنا جابر دے ہوش اٹھ گئے، رنگ بدل گیا، کملی والیا ایک چھوٹا جا بکری کا بچہ دے ککھا بھی کھلی ہے، تو سر آؤ اور چند صحابہ کرام نال آؤ نا۔ میرے آقا نے پھر مسکرا کے فرمایا صحابہ
जाबर आए बैठे ने और कह रहे हैं सारे सहाबा कराम की दावत मेरे घर के अंदर है, सारे सहाबा कराम की दावत मेरे घर के अंदर है। ग्रामी कदर अहबाब सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर गए। आज नहीं बोल सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेड़े वेले घर के अंदर आए ते बीवी बोल जेड़े वेले बीवी ने अपने सरताज दा चेहरा वेखिया आपने रंग भी उतरे हुए ने जेड़े वेले जाबर दा चेहरा वेखिया ते बीवी बोल के कह लगे लजपाला खून ते चंगे पल्ले गए सो ओ चेहरे दी हालत की करके आए हो ते जाबर बोल के कह लगे मैं अल्लाह दे यार नु दावत दे के आया वा पर अल्लाह दे यार सारे सहाबा नु दावत दे दी है ते वफादार बीवी हाथ जोड़ के कह लगी मेरे सर दे ताज गल दसिया दे तुसा किनु बुलाया है। जाबर बोल के कह लगे मैं अल्लाह दे रसूल नु बुलाया है ते अल्लाह दे रसूल ने किनु बुलाया है, अल्लाह दे रसूल ने सहाबा नु बुलाया है। वफादार बीवी कह लगी मेरे सर दे ताज माफी दिया दे जिन्होंने तू बुलाया है उन्होंने तुसा संभालिया जे, जिन्होंने रसूल बुलाया है रब दा रसूल आप संभाल ले, रब दा रसूल आप ही संभाल लेगा। ग्रामी कदर अहबाब जिस वक्त खाना तैयार हो गया सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह के अंदर गए। या रसूल अल्लाह खाना तैयार आ जाओ, कहना सहाबा आओ जाबर के नाल चलिए। गालबन 1800 सहाबा कराम मेरे हुजूर के नाल जिस वक्त आए ना ते कखा दी कुल्ली कमली वाले ने जाबर के घर के अंदर आके सज्जे पासे वेख्या ते सज्जी दीवार टुर पई, खब्बे पासे वेख्या ते खब्बी दीवार टुर पई, सामने देखा तो सामने दीवार टूट पई, इधर देखा तो पिछली दीवार टूट पई। जाबर का छोटा जगह मैरिज हाल बन गया, जिन्हें मेरे जाबर का छोटा जगह मैरिज हाल बन गया ते खाना तैयार हो गया। अर्ज कीती कमली वाले खाना तैयार हो गया है, मेरे आका ने फरमाया सालन पक गया है। जाबर बोल के कह लगे कमली वाले सालन पक गया है, मेरे आका ने फरमाया रोटी का आटा भी घोलिया गया है। अर्ज कीती कमली वाला घोलिया गया है, कमली वाले ने फरमाया आटा भी मेरे को ले आओ सालन भी मेरे को ले आओ। कमली वाले ने अपने लुआबा बहन सालन दे अंदर डाले आटे के अंदर अपना लुआबे बहन डाले। मेरे आका ने फरमाया ले जाओ पका के भेजी जाओ, सहाबा खादी जाएंगे, सहाबा खादी जाएंगे। वफादार बीवी ने अयोध्या बतानिया शुरू की दिया। जाबर फरमा दे छोटा सा बकरी का बच्चा मैंने ख्याल आया एक में 10 सहाबा कराम का खाना बनाया सी ते मैं गिनदा जा रहा 10 सहाबा कराम खादी जा रहे ते नाले लगे जा रहे, खादी जा रहे लगे जा रहे, खादी जा रहे लगे जा रहे। चले सारे सहाबा कराम ने खाना खा लिया। मेरे आका की सलाम की बारी आ गई, कमली वाली की चले बारी आ गई। मेरे आका की सलाम जाबर बोल के गए मजाक दे लेना बालिया तू सही खाना का नावल फरमा लो। मेरे आका ने फरमाया ए जाबर में सुनिया है तेरे छोटे छोटे 2 बच्चे आज मेरा जी करदा है उन्हें बच्चियां दे नाल बैठ के खाना खावा, उन्हें बच्चियां दे नाल बैठ के खाना खावा। ग्रामीण कदर अहवाल जिन्हें मेरे जाबर उठने कमरे के अंदर गए जाके बीवी ने दसिया ते बीवी कह लगी मेरे सर दे ताज जरा अगले कमरे के अंदर ही आया जे। जाबर अगले कमरे के अंदर गए, चले मेरे कमरे के अंदर गए, बीवी ने छोटियां छोटियां लाशां रखिया हुई ने उते चिट्टे रंग का कपड़ा पाया हुआ है ते बीवी कह लगी मेरे सर दे ताज चले मेरे तुसी बकरी सिबा करके गए सो छोटे ने बड़े नु सिबा करके दसिया आ वीर मैनू दसाओ अबू जी ने किने बकरा सिबा कीता है। छोटे ने बड़े ने गले ते छुरी चला दी थी तो जेरे ने छोड़ के आई ते बड़ा छत से चढ़ गया, चले मेरे छोटा छत में ऊपर चढ़ गया, छोटे का पांव फिसल गया, छत तो गिर गया, नीचे आके वो भी मर गया। मैं कमरे के अंदर लेटा के उधर चिट्टे रंग
والے میرے بچے کھیلے گئے کملی والے تسی کھانا کھا لو میرے آقا نے فرمایا اے جابر میرا جی کر دے بچے نہ بیٹھے کھانا کھاوا عرض کی دل جبال تسا کھا لو تو جابر نے چلے والے دسیا جابر دیا چیخا نکل گیا کہہ لگے کملی والی بچے تو مر گئے میرے آقا نے فرمایا جابر بچے میرے کول لے یا میرے بچے سے کول لے جاؤ عرض کی تھی کملی والی بچے تو نہیں آ سکتے میرے آقا نے سلام بچے سے کول آئے کملی والے نے فرمایا کن بِإِذْنِ اللہ کملی والے نے فرمایا کن بِإِذْنِ اللہ بچے کلمہ پڑھتے کھڑے ہو گئے کلمہ پڑھتے کھڑے ہو گئے کملی والے نے بچے اندر بیٹھے کھانا کھاتا کملی والے اٹھ کے چلنے لگے تو بچے کہہ لگے سویا سبھی بکری کھا چلے ہو سانو تے زندہ کی تاج ہے سبھی بکری بھی زندہ کر دیو اسی کنے نال کھیلا دے کنے نال کھیلیا کرانگے میرے آقا نے فرمایا جابر بکری یہ ساری ہڈیاں جمع کر لے ساری ہڈیاں جمع کی دیا گیا کملی والے نے اپنا دستے مبارک رکھیا میرے آقا نے فرمایا کن بِإِذْنِ اللہ کن بِإِذْنِ اللہ بکری میں کر بھی کھڑ لو گرامی قدر احباب پتہ چلیا میرے حضور صرف انسان آواز تے رحمت نہیں بن کے آئے جانور آواز تے رحمت بن کے آئے آؤ آخری روایت سنو میں اجازت چاہتا ہوں یہ تقیدی سی نا دعوت حضرت سیدنا جابر نے میں معذرت چاہتا ایک روایت آخری میں دس کے ہی اجازت لوں گا گرامی قدر احباب حضرت عثمان غنی نے میرے حضور کی دعوت اپنے گھر دے اندر کی تھی سبحان اللہ حضرت عثمان غنی دعوت پکا کے حضور کو دعوت دین آئے کہ یا رسول اللہ آؤ نا کھانا تیار ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ عثمان غنی آئے بیٹھے نے اور آؤ تسی آ کے کھانا کھا لو اور سیدنا عثمان نے اپنے گھر دے اندر دعوت کی تھی گرامی قدر احباب اپنے گھر دے اندر دعوت کی تھی عثمان غنی فرمانے کہ جس وقت حضور اٹھے نا کملی والے نے پہلا قدم چکیا عثمان غنی نے قدم گننے شروع کر دیتے عثمان غنی نے قدم گننے شروع کر دیتے کملی والے نے دوسرا قدم چکیا نا عثمان غنی نے پھر دوسرا قدم گننا شروع کر دیتا مولا علی نے عثمان دے چہرے والے دیکھیا کہ عثمان کو آج کی ہو گیا ہے کہ آج حضور دے قدم پہ گنتے نے حضور دے قدم پہ گنتے نے گرامی قدر احباب میرے آقا عثمان غنی نے گھر دعوت کھا کے اپنے گھر دے اندر آئے جس وقت کملی والے اپنے گھر دے اندر آئے تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا علی دا چہرہ دیکھیا چہرہ بڑا غمگین ہے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نے عرض کی تھی میرے سر دے تاج کی ہو جائے مولا علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ آج عثمان دے گھر دعوت دے گئے سب تے عثمان قدم گن دے رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی سمجھ گئیاں کملی والے دی بیٹی سمجھ گئیاں جس وقت میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی سمجھ گئیاں نا میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نے عرض کی تھی میرے سر دے تاج مولا علی ذرا اٹھو میرے بابا کو دعوت دے کے آؤ کہ آج تاڑی بیٹی نے اپنے گھر دے اندر تاڑی دعوت کی تھی تاڑی بیٹی نے اپنے گھر دے اندر تاڑی دعوت کی تھی مولا علی ہو نکلے جس وقت نکلے نا میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمانے اسلام مبشرہ صحابہ کرام میں موجود نہیں کہ مولا علی نے آ کے میرے آقا نے دعوت دیتی کملی والے آج تاڑی بیٹی فاطمہ نے اپنے گھر دے اندر تاڑی دعوت کی تھی میرے آقا نے مولا علی دے چہرے والے دیکھے او منیا عثمان ورگا امیر کوئی نہیں تے علی جیسا فقیر کوئی نہیں آج علی نے کیڑی گل کر دیتی ہے آج کیڑی گل کر دیتی ہے منیا عثمان ورگا امیر کوئی نہیں اور علی جیسا فقیر کوئی نہیں اے علی چلو ٹھیک ہے اسی آ جاؤں گے گرامی قدر احباب دوسرا دہاڑا آیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھا لیا حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھا لیا مولا علی فرمانے میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا تھا میں فاطمہ نے یاد کروایا فاطمہ آج پتہ ہے نا اللہ نے یار نے اپنے گھر دے اندر آنے اور دعوت کی تھی کہ سید کائنات عرض کر دیا نے میرے ساتھ دیتا تھا میں یاد ہے مولا علی فرمانے کہ میں دیکھیا نہ کھان پین کا انتظام نہ کسی آٹے کا انتظام نہ کسی ساکن کا تیار کوئی ایسی سبزی نہیں
لیکن اللہ نے یار اپنے گھر دے اندر دعوت واسطے آ رہا ہے تے فاطمہ تو زہرا بول کے کہنے لگی میرے سامنے تاج تسی اٹھو اور ہن میرے ابو جان کو بلا کے لے کے آؤ. مولا علی اپنے گھر دے اندر اٹھے جڑے ویلے مولا علی اپنے گھر دے اندر اٹھے تے مولا علی جڑے ویلے دروازے دے قریب ہی آئے سجدہ کائنات نے عرض کی مولا علی میرے ابو جان کو کلیاں بلا کے نہ لے کے آیا جے جنہیں بھی صحابہ کرام نے سارے نال لے کے آیا سارے نال لے کے آیا جے جڑے میرے مولا علی گھر دے دروازے سے باہر نکلنے لگے سجدہ کائنات نے عرض کی مولا علی چلے میرے دامن چل دے آوے تے تو سامی قدم گن دے آیا رے اچھی بولو تو سامی قدم گن دے آیا رے تو سامی قدم گن دے آیا رے. مولا علی نے فاطمہ دے چہرے والے کھیا کہ عثمان نے قدم قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے. میں تے فقیر بندہ وہاں میں قدم گن دے آواں گا میرے بلے ایسی کوئی چیز نہیں جنی وجہ تے میں غلام آزاد کرواواں گا. گرامی قدر احباب جنہیں میرے مولا علی میرے آقا نے دعوت دے کے آئے کملی والے نے دعوت دے کے آئے جنہیں میرے گھر کے اندر آئے آکے دوبارہ دیکھے کوئی کھانے کا انتظام کوئی نہیں سجدہ کائنات مصلی بچھایا ہوا ہے سجدہ کائنات عرض کر دیا نے نیلی چھت والیا تیرے نبی دی بیٹی نیلی چھت والیا تیرے نبی دی بیٹی کچھ مدد بھیج دے. اچانک مولا علی کا دروازہ کھٹ گیا تو مولا علی نے خیال آیا کون ہے سجدہ کائنات نے فرمایا مولا علی ذرا دروازے تے جایا دے کوئی بندہ کھانا دے رہے آیا ہے. مولا علی فرمانے چلے ویلے میں دروازے تے آیا کہ ایک لباس کے اندر شکل والا کھانا دے کے چلا گیا. میرے آقا دی بیٹی نے مصلی سمیٹ دیا میرے آقا اپنی بیٹی دے گھر دے اندر آ گئے کملی والے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر آ گئے سارے صحابہ نے نال لے کے آ گئے. صحابہ کرام دعوت کھاتی جا رہے والے مسکرائی جا رہے ہاتھ جوڑ کے جدر مذاق دے دینا مارے دعوت دے بڑیا کھاتی ہو رہے چلی آج دعوت کھا رہے ایدہ ذائقہ کچھ ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ رج رج کھاؤ چلے کھانے مرن تو بعد دانو جنت کے اندر ملنے سارے میری بیٹی نے دنیا دے مگوالے صحابہ رج رج کے کھایا لے صحابہ رج رج کے کھایا لے صحابہ کرام کھانا کھا دی جا رہے. کملی والے میری کھانا دے ناول فرمایا جب میرے کملی والے اٹھ کے چلے لگے مولا علی نے پھر قدم گرنے شروع کر دیتے. عثمان غنی نے مولا علی نے چہرے والے کہا کہ مولا علی اج خیر قدم بھی لگنے لائے. میرے آقا دی بیٹی نے مصلی بچھا لیا کملی والے دی بیٹی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی نیلی چھت والیا عثمان گھر دے اندر دعوت کرے میرے بابر کر کے جان عثمان قدم قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دے تیرے نبی دی بیٹی نیلی چھت والے کچھ عطا کر دے. میرے علی جیسا فقیر کوئی نہیں پروردگار کچھ بخش دے کچھ معاف فرما دے. گرامی قدر احباب جب میرے آقا چلتے جا رہے اچانک جبریل امین نازل ہو گئے عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماتا ہے آج سادی سہرات گر دعوت گھر سو. کملی والے نے فرمایا جی گرا سر کملی والے اللہ فرماتا ہے عثمان ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دے آج سادی سہرات گر گئے سو. ایسا 10 خوابی 10 ہزار جہنمی جہنم وچوں آزاد کر عثمان غنی دعوت کرن دے حضور دے قدم گنتے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دے تے میرے آقا اپنی بیٹے دے گھر آون
تو حضور دی بیٹی دعا کرو نا، تو حضور دی بیٹی نرد کی نیلی چھت والا تیرے نبی دی بیٹیاں گرامی قدر احباب جبریل امین عرض کردنے کملی والیا اللہ فرما دے اسی ایک ایک قدم دے بدلے 10,000 جہنمی جہنم چو آزاد گرامی قدر احباب سبحان اللہ اسرا بی عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی رب کائنات نے فرمایا کتنی پاک ہے وہ ذات جنہیں رات دے کچھ لمحے دے اندر اپنے محبوب نو آسمان علی سیر کروائی پہ اعلان سنو جمعۃ المبارک دی نماز تو فوری بعد میرا خطاب بھی قصور شہر دے اندر میں ادھر بھی جانا ہے اور عشاء تو بعد میرا اڈا طلاق سرائی پمپ والی مسجد دے اندر میرا خطاب بھی اتھے بھی جانا ہے نمازی حضرات میں پہلے دس کے جا رہے ہیں جمعۃ المبارک دے اندر اس بات کے اعتراض نہ کریں دیر اپنے خیمات انہوں کیوں دے قدم قدم میں بدلنے کیوں دے ذخیرے عطا فرمائی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت ادا